جہاں تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں تک حج کا تعلق ہے تو وہاں پہ جب ہم حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں پہ ہمیں عمرہ پہلے کرنا پڑتا ہے. تو عمرہ کرنا، جس پہ حج واجب ہے اس پہ عمرہ کرنا واجب ہے اس کے لیے. تو اگرچہ دنیا میں ثواب کے بڑے بڑے کام ہیں، لیکن جس پہ حج واجب ہے اس کے لیے عمرہ کرنے سے کوئی چھوٹ نہیں ہے. وہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہا ہوں اور اس لیے میں عمرہ نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کروں گا. یہ تو انسان فاسق ہو جائے گا، یہودی مر جائے گا دنیا سے، مسلمان نہیں مرے گا. اہل بیت علیہ السلام کی روایات بہت زیادہ ہیں. اہل بیت علیہ السلام پیدل حج کرتے تھے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے کتنی دفعہ حج فرمایا، بیت اللہ کا انہوں نے زیارت کیا ہے، طواف کیا ہے، اور ان کے بڑی ثواب نقل فرمایا کہ وہ آپ حج پہ جائیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شیعہ کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے، اس کو اس بات کا چھوٹ ہے کہ وہ پھر حج کو نہ جائے یا عمرہ کرنا نہ جائے. اب اس میں سے کون سا افضل ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کی خدمت میں دیکھیں، تضاعف ثواب جو ہے کہ بعض اعمال کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، وہ تو قرآن مجید میں موجود ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تفسیر التحریر والتنویر شیخ محمد طاہر ابن عاشور، کہ یہ جو ہے تونس میں، یہ مفتی اعظم تھے تونس کے، اور بہت ہی زبردست کتاب تفسیر انہوں نے لکھی ہے، بہترین تفسیر ہے. اس میں صفحہ نمبر 42 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. جلد نمبر 3 ہے، میں دیکھ لوں، یہ میں صحیح جلد کھولا ہے. ہاں جی، صحیح کھولا ہے. یہاں پہ آیہ مبارکہ دیکھیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کس کی مثال ہے؟ جیسے ایک دانہ ہے. ایک دانہ آپ کشت کرتے ہیں، ایک ہی بیج سے، ایک ہی دانے سے 7 سنبلے نکلتے ہیں، 7 ہی خوشے نکلتے ہیں. ہر خوشے میں 100 کیا ہوتا ہے؟ 100 دانے ہوتے ہیں، 100 بیج ہوتے ہیں. یعنی ایک کا کیا ہوگا؟ ایک عمل کی اجر جو ہے 700 گنے بڑھ گئی، 700 گنے بڑھ گئی. واللہ یضاعف لمن یشاء. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے، کہ ایک عمل کو 700 سے زیادہ اس کا، واللہ واسع علیم، 700 گنے سے زیادہ بھی عطا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑا واسع ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے. اچھا، یہاں پر اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں وَلِلْمُضَاعَفَةِ دَرَجَاتٍ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کا، یہاں پہ کہ اللہ تعالی جس کا عذاب بڑھا دے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 1 منٹ میں لے کے آتا ہوں. یہ فرمایا کہ على أقل الحسنات كمن هم بحسنة فلم يعملها ولما كانت المضاعفة تنسب إلى أصل وحده فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة أي على ما يقع ثواب على أقل الحسنات فإنه في حسنة الإنفاق في سبيل الله يكون 700 ضعف. یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہ جس کے عمل کو زیادہ بڑھا، کہ ایک عمل کو اللہ پسند آئے اس کی ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا دے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وَلِلْمُضَاعَفَةِ دَرَجَاتٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. یہ دیکھو، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ جس کا ثواب اس سے بھی 700 گنے سے بھی زیادہ کر دے. أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ دَرَجَاتٌ كَثِيرَةٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، کہ اگر اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دے 700 گنا سے، اس کے درجات بہت زیادہ ہیں، اس کا کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی عمل کا اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو یہ کتاب دکھا دوں، تفسیر سنن ترمذی. 1 منٹ، سنن ترمذی یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، سنن ترمذی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر سنن ترمذی، چاپ دار الفکر،
کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 999 میں. 999 میں باب حدیث نمبر 3842 ملاحظہ فرمائیے. من صبح لله 100 بالغداة و100 بالعشية كان كمن حج 100 حجة. جو شخص دن میں صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اور رات کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اس کی ثواب ایسی ہے جیسے اس نے 100 مرتبہ حج بجالا ہے. 100 مرتبہ حج بجالا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ثواب نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا آپ کے اپنے کتب میں ایک اور دکھا دوں آپ کے خدمت میں، حدیث دکھا دوں کتاب تفسیر فخر رازی سے. یہ کتاب ہے کتاب تفسیر فخر رازی مفاتیح الغیب، جلد نمبر 2. کتاب چھپی ہے دارالفکر میں سنہ 1426 میں. یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کتاب میں صفحہ نمبر 767 میں. لا الہ الا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 767. صفحہ نمبر 6 بھی بنتا ہے اس جلد میں. پوری کتاب میں صفحہ نمبر 767 بنتا ہے. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے انما الاعمال بالنیات. پھر روایت نقل کرتے ہیں بلے من قعد فی المسجد فقد زار اللہ وحق المزور علی اللہ اکرام الزائر. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھا ہے اس نے جیسے ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی زیارت کیا. اللہ کی زیارت. بہرحال میرے محترم ناظرین، اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت بلا شک بلا ریب امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس کا ثواب حج کے ثواب سے زیادہ ہے. حج کے ثواب سے زیادہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حج پہ جانا واجب نہیں. جیسے آپ لوگوں نے روایت کی ہے کہ صبح ایک دفعہ آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے 100 حج کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سبحان اللہ کہتا ہے وہ حج پہ نہ جائے. ٹھیک ہے نا. حج پہ جانا واجب ہے. اہل بیت علیہ السلام نے حج کیا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب جو کرتا ہے وہ حج سے زیادہ. اب کیا امام حسین لوگوں کو لے کے جاتے ہیں بھائی، جو اس کے متعلق میرے پاس کوئی حدیث روایت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں ان کو اللہ توفیق دے دیتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ان کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وہ صلہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو خوش کرتے ہیں. بہت بے نہایت ثواب ہے. اگر وہ مثلا سفر میں گناہ نہیں کرتے، زیارت میں بے ادبی نہیں کرتے، اس کا بڑا ثواب ہے. اس کا توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو میرے محترم بھائی میں داڑھی کے متعلق آپ کو حدیث دکھا دوں کہ شیعہ مذہب میں داڑھی کو مونڈنا یہ جائز نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں کتاب دکھا دوں. یہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 2. کتاب چھپی ہے مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام میں. اس میں چلتے ہیں صفحہ نمبر 116 میں. صفحہ نمبر 116. اس میں بہت سارے روایات ہیں. ایک روایت نہیں، کئی روایات ہیں. باب عدم جواز حلق اللحیۃ واستحباب توفیرها قدر قبضۃ او نحوها. کہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنی داڑھی کو شیو کرے، اور مستحب ہے کہ انسان ایک مٹھی برابر اور مٹھی برابر جتنا داڑھی لمبی رکھ دے. آپ کو یہ کہہ دے کہ اللہ یاری آپ کیوں نہیں رکھتے، تو میری داڑھی جو ہے بہت کمزور ہے یہ جب لمبی ہو جاتی ہے نا بالکل یہ خراب ہو جاتا ہے.
تو وہ بھی مستحب ہے. جس کی داڑھی بنتی ہے نا, بعض لوگ داڑھی ان کی بہت محکم ہے, بہت ان کی داڑھی کی جڑیں جو ہے محکم ہے, وہ بالکل بن جاتا ہے ان کی. میری جو داڑھی ہے بہت ہی کمزور ہے, اس کے بال اس طرح نہیں ہے کہ اگر اس کو میں لمبا رکھ دوں تو یہ بالکل ہر طرف چلا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کو نہیں کر سکتے, جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جن کے لیے ممکن ہے وہ ایک مٹھی برابر رکھ دیں. اچھا, روایت دیکھیں, یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, حف الشوارب وعف اللحی, جو ہے اپنی مونچھوں کو چھوٹا رکھ دیں اور داڑھی کو چھوڑ دیں, بڑھنے دیں. ولا تشبہوا بالیہود, اور یہودیوں سے آپ شباہت نہ رکھیں. روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجوس جو ہے اپنی داڑھی کو مونڈتے تھے اور اپنی مونچھوں کو لمبی رکھتے تھے, اور ہم اپنی مونچھوں کو مونڈتے ہیں اور داڑھی کو لمبی رکھتے ہیں. وہی الفطرہ, فطرہ یہ ہے. اوکے, اس کے علاوہ بھی روایت بہت ہیں اس کے زیادہ. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات میں ایک مجھ سے زیادہ حدیث ہے کہ جو ایک مٹھی سے زیادہ اپنی داڑھی لمبی رکھتا ہے اس کی حماقت کی دلیل ہے. یہ شخص بیوقوف ہوتا ہے اکثر, جو داڑھی بہت لمبی رکھتے ہیں. ایک مٹھی سے زیادہ لمبی نہیں. ابھی آپ کی آواز بلند کرتا ہوں. اوکے جناب. یہ راجہ صاحب جی حسن بھائی, ایک اور سوال یہ آپ کی باتوں سے ہی نکلا. اب ایک بندہ ہے, حج کے لیے تو پیسہ ہونا ضروری ہے نا. ایک بندہ ہے وہ قرضے کے پیسوں سے آپ حج بھی نہیں کر سکتے. ایک بندہ ہے وہ پیسے سیادت امام حسین علیہ السلام کی گود میں اگر اکٹھا کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میں نے پیسے اکٹھے ہی اس لیے کیا کہ میں زیادت کروں. دوسرا بندہ اسے کہتا ہے اگر تم نے ابھی تک اگر عمرہ نہ کیا, ٹھیک ہے, پہلے عمرہ کرو پھر زیادت کرو. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا یہ پاکستان, انڈیا, یہاں پہ حضرت غازی کے پاس کے علم لوگ اپنے گھروں میں گاتے ہیں اور ہر جمعرات کو ایک حاضری بھی بناتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت غازی کے پاس خود حاضر ہوتے ہیں اور وہ پھر وہ اس پہ دعا کرتے ہیں. مجھے سنائی نہیں دیا. جی پاکستان, ایک تو علم جو لوگوں نے گھروں پہ لگائے ہوتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہر جمعرات کو لوگ علم کے نیچے جن گھروں میں علم ہے وہ ایک حاضری سی بناتے ہیں, اور یعنی کہ کچھ چیز پکا لی اور کہا کہ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی حاضری ہے, ہم دعا کرتے ہیں, اور حضرت غازی کے پاس خود اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس کا کیا کوئی اجر و ثواب ہے یا؟ دیکھیں آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ لوگ حج کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں پھر وہ سے کربلا جاتے ہیں, تو یہ بھائی اگر آپ پہ حج واجب ہے تو آپ کو حج جانا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھیں. وہ دو مختلف چیزیں ہیں. جو رمضان کا روزہ اپنی جگہ ہے, نماز اپنی جگہ ہے, زیارت کرنا اپنی جگہ ہے. تو حج کرنا یہ اگر کسی شخص پہ واجب ہے تو اس کو حج کرنا ہوگا. حج نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں مرتا, وہ یہودی مرتا ہے, مجوسی مرتا ہے, مسلمان نہیں مرتا. حج واجب ہے جس پہ ایک دفعہ زندگی میں, زیادہ نہیں, ایک دفعہ. اس کے علاوہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ جانا بھی مستحب ہے, اس کا بڑا ثواب ہے. اور حج جب انسان جاتا ہے تو اس میں اس کے بعد یا اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرتا ہے, اہل بیت علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منٹ بھائی آپ کی آواز تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت, اس کا جو ثواب ہے وہ جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ بقیہ علیہ السلام کی جو زیارت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ثواب سے شاید کم نہیں ہے. اچھا, علم کی بات دیکھیں, علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تھا. امام حسین علیہ السلام کے علم تھے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا علم تھا, ٹھیک ہے نا. جو شیعہ اپنے گھر میں علم رکھتے ہیں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں, حضرت اہل بیت علیہ السلام کی یاد میں, حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے یاد میں, کربلا کی مظلومیت کی یاد میں, کہ ان کا علم جو ظالمین کے ظلم کی وجہ سے گرا ہے, ہم اس کو بلند رکھیں گے, اپنے گھروں میں رکھیں گے, اس سے پیار کریں گے. تو یہ جو ہے علم, یہ کوئی بدعت تو رہی ہے تو نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. سب روایات میں, آپ کی کتب ہمارے کتب میں, ٹھیک ہے نا. یہ اور اہل بیت علیہ السلام کا علم رکھنا, اور پھر اس علم کو
اس علم سے پیار کرنا، احترام کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ یہ علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہوتا ہے ایک لکڑ ہے، ایک کپڑا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ جاتے ہیں نا، ایک لکڑی ہے، ایک کپڑا ہے، لیکن جب وہ علم بن گیا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو بلند رکھنا واجب ہے، اس کو گرنے نہیں دینا. غزوہ موتا میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر الطیار علم کو بلند رکھتے ہوئے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا، کہ علم کو نہیں کرنے دینا کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. تو اگر اس سے پیار کیا، اب لوگ جو ہے نا، یہ جو باقی جو آپ نے بتایا کہ اس پہ حاضری کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ کلچر ہے، یہ کلچر ہے، یہ دین کا جو یہ اس میں منع بھی نہیں، یہ دین میں کہ آپ منع ہو نہیں. یہ بعض لوگوں میں ایسے رواج ہیں کہ بس مثلا آپ کے بھائی رواج ہوگا کہ عید ہے، مثلا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ شعر سناتے ہیں، نعت سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی سنت تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اس سے منع بھی نہیں ہے، اس سے منع بھی نہیں. اگر آپ کوئی چیز جائز چیز دین میں انجام دیتے ہیں، مثلا ابھی آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ کوئی سنت توڑی ہے، کوئی آیا روایت توڑی ہے کہ شلوار قمیض پہننا جو ہے سنت ہے، نہیں. لیکن اگر آپ پہنے سے منع نہیں، آپ کرتے جائیں، کوئی بات نہیں. اچھا، بہت مہربانی آپ کی.